السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اور یہ ظلم ابھی بھی جاری ہے۔ وما انزل علی الملکین بابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت ماروت پر بابل میں۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر نیبوکیڈنیزر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جس کے جمع نمارتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود ہی یہ واضح کر دیتے کہ دیکھو یہ جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر چکی ہے۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ وما ھم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی کام کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جادو بھی تبھی اثر کرے گا اگر اللہ کا اذن ہوگا، چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز کہ جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ انشاءاللہ اسے منڈے کو آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔